افضلیت کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، اور اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے۔ اور جو افضلیت شیخین کا انکار کرے، اگر افضلیت کا معیار نسب ہوتا، علماء دین تفضیلیہ کو سنیوں میں شمار نہیں کرتے۔ اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جو ہستی جنت میں داخل ہوگی تو مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج تک اہل سنت و جماعت میں 14 صدیوں میں کسی بھی ہمارے امام نے فضیلت کی ترتیب کو یوں ذکر نہیں کیا۔ افضلیت شیخین کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ افضلیت اور فضیلت میں فرق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، افضلیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کثرت ثواب و زیادت قرب و وجاہت، یعنی فضیلت کلی۔ مطلب القمرین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سے افضل کہا جاتا ہے تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ عالی، قرب و وجاہت، عز و کرامت ان سے زیادہ۔ اسی طرح جب انبیاء کو ملائکہ اور ملائکہ کو صحابہ سے افضل کہتے ہیں تو یہی معنی ذہن میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ، رسل و انبیاء بشر صلوات اللہ علیہم اجمعین کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں، اور تمام امتوں میں اولین آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی، عظمت، عزت و وجاہت، قبول و کرامت اور قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا۔ پھر فرماتے ہیں پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 581 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے افضلیت شیخین کے عقیدے کو اجماعی اور متواتر عقیدہ کہا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قطعی عقیدہ ہے۔ اور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 252 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ رافضی تبرعی جو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ برا کہے کافر ہے، اور اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتائے تو کافر نہ ہوگا مگر گمراہ ہے۔ مطلب القمرین میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء دین تفضیلیہ کو سنیوں میں شمار نہیں کرتے کہ انہیں اہل بدعت کی شاخ جانتے ہیں، یعنی جو اس عقیدے کا منکر ہو اور اس عقیدے کو نہ مانے وہ بد عقیدہ، گمراہ و بد دین ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 666 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کو اجماعی اور قطعی لکھا، اور ساتھ یہ لکھا کہ اس کا مخالف بدعتی اور گمراہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے، اور جو افضلیت شیخین کا انکار کرے اس کا اہل سنت و جماعت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ افضلیت کا معیار نسب نہیں ہے بلکہ افضلیت کا معیار تقویٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر افضلیت کا معیار نسب ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک علیہ السلام کی ساری شہزادیاں تاجدار اہلتا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوتی، اور فرماتے بلکہ حسنین کریمین بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوتے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مسئلہ میں ضعیف حدیث قبول نہیں ہوتی۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 580 پہ فرماتے ہیں کہ افضلیت کے مسئلہ میں ضعیف حدیث قبول نہیں ہوتی، جبکہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث قبول ہے۔ پھر اس سے آگے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات کی جو بالخصوص تفضیلیوں کا بہت بڑا رد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک اہل سنت و جماعت میں 14 صدیوں میں کسی بھی ہمارے امام نے فضیلت کی ترتیب کو یوں ذکر نہیں کیا کہ سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے کہ جو ترتیب آج اہل سنت و جماعت کی ہے، اس ترتیب کے مخالف آج تک اہل سنت و جماعت نے کوئی دوسری ترتیب بیان نہیں کی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے تو اس کو بتانا پڑے گا پھر دوسرا نمبر کس کا ہے، تیسرا نمبر کس کا ہے، چوتھا نمبر کس کا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ یہاں قرآن مجید میں تمام ائمہ مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا، چاہے امام راضی ہوں، امام بغوی ہوں، امام ابن حجر ہوں، سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں رب ذوالجلال نے اصدق الصادقین امام المتقین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا متقی قرار دیا۔ اور امام ابن حجر نے لکھا کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں افضل وہ ہے جو متقی بڑا ہے، جو اتقا ہے وہ اکرم ہے، اور جو اکرم ہے وہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید نے جس وقت سب سے بڑا متقی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو سب سے زیادہ افضل بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بخاری شریف میں یہ باب قائم کیا، آپ فرماتے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، کہ جو زیادہ علم والا ہو اور زیادہ فضیلت والا ہو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ امامت کروائے۔ اور ایک ہے آج کے اس عہد اور دور میں بھی لوگ جس وقت امام منتخب کرتے ہیں تو یہی دونوں چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ اس کا علم بھی مقتدیوں میں سب سے زیادہ ہو اور اس کا درجہ بھی سب سے بڑا ہو۔ تو 15ویں صدی میں جس وقت انتخاب کیا جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے ایک ہے 15ویں صدی کے لوگوں کا انتخاب کرنا اور ایک ہے اس ذات کا خود انتخاب کرنا جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں کی بھی امام ہے، اور اس ذات نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا امامت کے لیے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کروائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا اور فرمایا اہل العلم والفضل احق بالامامہ، کہ عالم اور زیادہ افضل کا حق بنتا ہے کہ وہ امامت کروائے۔ اور جس ہستی کے مقتدیوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہوں، اور حیدر کرار حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہوں، تو خود بتائیں کہ اس ہستی کے علم کا اور اس ہستی کے فضل کا عالم کیا ہوگا، کہ ان کا علم بھی کتنا زیادہ ہوگا اور ان کا درجہ وہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ بخاری شریف میں موجود ہے عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت ہم صحابہ میں فضیلت دیا کرتے تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خود مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت ان کے اپنے صاحبزادے حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضیلت کے باب میں سوال کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اے ابا جی بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو مولا مرتضیٰ مشکل کشا
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان کے بعد سب سے افضل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا کہ تیسرے نمبر پر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے عرض کیا کہ کیا تیسرا نمبر آپ کا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں ایک اور ہستی کا ہے۔ بلکہ تاریخ ابن عساکر میں یہاں تک حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مختلف سندوں سے موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ خیر حاضل الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا۔ فرمانے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا مجھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو خود حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا۔ جس وقت حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا تھا کہ اے وہ ذات جو سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، تو حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو جحیفہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی اولیت کے لحاظ سے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مجموع الزوائد میں موجود ہے، جس وقت بھی نیکی کرنے کی باری آتی تو پہلے نمبر پر جو ہستی آتی تھی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ فیصلہ تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت کے حق میں کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم اس عقیدے پہ ہیں جو سارے صحابہ کا، سارے اہل بیت کا اور تمام امت کا عقیدہ ہے۔ امام ذہبی نے سیار اعلام النبلاء میں یہ روایت ذکر کی کہ جس وقت انصار المہاجرین کا اجلاس ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھے؟ تو انصار نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہے۔ یعنی انصار، مہاجرین، اہل بیت سب کا یہی نظریہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے جو رتبہ عطا کیا ہے وہ آپ ہی کی شان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قرب آپ کو حاصل ہے وہ آپ ہی کی شان ہے۔ مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو میں پیدل چلنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا لا تمشی امام من هو خیر منکا، اے ابو درداء اس ہستی سے آگے نہ چلو جو تم سے افضل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ابو بکر سے افضل پر سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب سے افضل جو ذات ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات ہیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا فَأَتَانِ جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي، فرمایا جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا جہاں سے میری امت نے گزرنا ہے۔ تو اصدق الصادقین امام المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ منظر میں بھی دیکھ لیتا۔ تو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جو ہستی جنت میں داخل ہوگی وہ تم ہی ہوگے، یعنی اس امت میں پہلے نمبر پر جنت میں داخل ہونے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں وفیہ دلیل علی انہ افضل الامہ، فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت سے افضل ہیں، کیونکہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہستی
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوتی تو پہلے نمبر پر وہ جنت میں داخل ہوتی، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے خود جس وقت فرما دیا کہ میری امت میں پہلے نمبر پر جنت میں داخل ہونے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو فرماتے ہیں پتہ چلا کہ سب سے پہلا نمبر اور سب سے افضل بھی سرکار کی امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں کسی کی صحبت اور کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور ان کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ اس حدیث کی شرح میں بھی حضرت امام علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی دلیل ہے کہ آپ ہی سب سے افضل ہیں، کیونکہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ذات سب سے افضل ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے فرماتے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو انہیں بناتا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے بعد جس ہستی کا نام لیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کنز الاموال میں یہ حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما صاحب النبیین والمرسلین اجمعین ولا صاحب یاسین افضل من ابی بکر۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام نبیوں اور رسولوں کے صحابہ اور صاحب یاسین یعنی حبیب نجار جن کا ذکر سورہ یاسین شریف میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تمام میں کوئی بھی میرے ابو بکر سے افضل نہیں ہے، یعنی تمام نبیوں کے اصحاب، تمام رسولوں کے اصحاب اور وہ ہستی جن کا ذکر سورہ یاسین شریف میں موجود ہے، ان سمیت ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی دوسری ذات بھی نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر الاولین و خیر الآخرین و خیر اہل السماوات و خیر اہل الارض الا النبیین والمرسلین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام زمین والوں سے بھی افضل ہے، تمام آسمان والوں سے بھی افضل ہے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ۔ اسی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے اس عقیدے پر کثیر کتابیں بھی لکھیں، اور اللہ کا فضل ہے ہم آج بھی اہل سنت و جماعت اسی حق والے عقیدے پر موجود ہیں۔ رب ذوالجلال اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اسی عقیدے پر ہمیں زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔